بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام کا آج جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھائی اور فرمایا میری امت جب بھی آپ کو دولت کی ضرورت ہو تو یہ وظائف اور عمل ضرور کرنا، یہ تسبیح لازمی پڑھنا۔ تو عصر کا وقت ہوتا ہے، بہت ہی فضیلت والا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ ضرور ذکر اور اذکار کریں۔ یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا ہے تو یہ آپ کے مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عصر اور مغرب کے درمیان میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی مشکلات ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ عصر کا وقت جو ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص یعنی کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام آل وگوں کے اس عصر نماز کی جو پابندی ہوتی ہے اس کو کبھی ضائع نہیں کرنا۔ یعنی کہ ویسے تو ہر نماز کی فضیلت ہے لیکن عصر کی نماز آپ نے ضائع نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کرام ہے، جسموں کو کھائے تو اللہ کے نبی زندہ ہے اور نہیں تو رزق دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ ہے، 4 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، تو بتانے لگے ہیں کہ یہ عمل آپ مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عصر اور مغرب کے درمیان بھی کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کے لیے آسانی ہو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ یعنی کہ آپ کو جس ٹائم ملے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس گزرا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز کی پابندی میرے بھائیوں اور میری بہنوں لازمی کرنی ہے، اس وظائف کرنے سے پہلے بھی اس کے بعد بھی۔ تو اس کے بعد یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ ایک تسبیح جب آپ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اس کی مبارک پیارے پیارے خوبصورت صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور اس بندے کے طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو بندہ جس چیز کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ جتنی دولت کی ضرورت ہوگی اور آپ کو مل جائے گی۔ اپنے جو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے وہ یہ ہے یا باسطو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ جب آپ ان چاروں ناموں کو پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ تو یا باسطو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یہ اللہ تعالیٰ کے 4 اسم مبارک بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 4 اسم مبارک کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی غربت جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے آپ کی ہر طرح کی جو مشکل ہے، آپ کی ہر جو پریشانی ہوگی وہ آسان ہو جائے گی۔ یا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، باسط بھی ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے روزی کشادی کر دیتا ہے۔ آپ اپنے اللہ کو ان مبارک ناموں سے پکاریں، انشاءاللہ تعالی جتنی بھی لاکھ کی ضرورت ہوگی، 10 لاکھ کی ہوگی، 50 لاکھ کی ہوگی، انشاءاللہ تعالی
ہمارا رب میرا رب آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ تو یہ آپ کو جو یا باسطو آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، اس کو آخر میں آپ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو اس کی فضیلت میں بتا دینا ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، تب تک آپ کو یہ عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ نماز کی پابندی میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اور دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام کی جسموں کو کھائے تو اللہ تعالیٰ کی نبی زندہ ہیں اور نہیں تو انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک خود قرآن کے اندر فرمایا، حدیث مطابق فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے اندر بھی زندہ ہے، تو ان کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے ان کو میں رزق بھی دیتا ہوں، اور میں آپ کو رزق کس وجہ سے نہیں دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہم بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ وظائف کرامت چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کی دبا کے پریس کرنا اور کمنٹ میں آپ کا نام ضرور بتانا تاکہ ہم دعا میں شامل کر سکیں۔ تو اول آخر میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ دیں۔ تو اب آپ بھی نوٹ فرما دیں جو وظائف اور عمل ہے تو کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی درود یاد ہو تو درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد آپ کو جو آپ نے یا باسطو جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو 141 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ 141 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد بھی اللہ سے جو بھی آپ کے حاجات ہے، جو بھی ضرورت ہے اپنے دل میں اور ذہن میں لے کر 3 مرتبہ درود شریف پھر بھی پڑھیں، پھر اللہ سے جو بھی حاجات اور ضرورت اپنے دل اور ذہن میں لے کر مغرب نماز کے بعد اور عصر نماز کے بعد بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی کسی بھی ٹائم آپ کو ٹائم ملے تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے جو بھی حاجات ہے، جو بھی ضرورت اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوری قبول ہو جائے گی۔ جو بھی حاجات ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، ساری کے لیے دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے عمل کریں۔ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم۔